اجاز صاحب سابق MLA اور چودھری امتیاز صاحب کی یہ بھابھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیگم چودھری اجاز MLA جو ایکس MLA منڈی بہاولپور سے ہیں اور حاجی امتیاز MLA منڈی بہاولپور سے میں ان کی بھابھی ہوں. 11 اکتوبر رات 9 بجے کا واقعہ ہے. ہمارے گھر میں 25 سے 30 لوگ جو سول کپڑوں میں تھے، سب کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، نامعلوم افراد وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں. دو ان کے پاس 4x4 گاڑیاں تھی، ایک لینڈ کروزر تھی، 3 ہونڈا سویٹ گاڑیاں تھی. آتے ہی انہوں نے ہمارے ملازمین سے موبائل چھینے، ان کو زمین پہ لٹا کے لوہے کے پائپوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارتے پیٹتے رہے ہیں اور یہ پوچھتے رہے ہیں کہ چودھری اجاز صاحب کہاں ہیں اور حاجی امتیاز صاحب کدھر ہیں. انہوں نے کہا کہ چودھری اجاز صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور حاجی امتیاز صاحب جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے ادھر نہیں آ جا رہے. پھر انہوں نے جو ہے ملازمین سے پوچھا کہ گھر میں اور کون ہے. انہوں نے کہا کہ گھر میں چودھری صاحب کی فیملی ہے، وائف ہے، بچے ہیں. 8 سے 10 لوگ جو ہے نا یہ ڈھل فلور پہ ہماری رہائش ہے، فیملی پوشن ہے، وہاں پہ گئے ہیں. ملازمین کو مار پیٹ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں زبردستی. ہمارے ایک ملازم کو میرے بیڈ روم کے 7 والے روم میں لٹا کے نازیبا حالت میں اس کی ویڈیو بناتے رہے ہیں، استری گرم کر کے اس کو جلاتے رہے ہیں. پھر اس کو کہتے رہے ہیں کہ جاؤ جا کے باجی کے روم میں دروازہ اوپن کرواؤ. اس نے کہا کہ میں اس گھر میں پرانا ملازم ہوں، ان کا ایک وفادار بندہ ہوں، آپ مجھے جان سے مار دیں، لیکن وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میں اس حالت میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے. پھر اس کو پریشان کرتے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں. پھر اس کو کہتے رہے ہیں، اس کی 6 بچے ہیں، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے ہیں. اس کی جوان بیٹی ہیں 3. اس کو کہتے رہے ہیں جی ہم نیچے سے تمہاری بیٹیوں کو بلا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے. اس نے کہا کہ میرے بچوں کے سامنے تذلیل نہ کریں، آپ مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں. اس کو باہر نکالا انہوں نے. پھر یہ زبردستی میرے روم میں جا کے، میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، یہ میرے روم میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیے دروازے کو، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے. میرا 11 ماہ کا بیٹا ہے، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ایک دم سے کربلا آ گئی ہے، اتنا شور شرابہ اچانک سے، جبکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں. تو انہوں نے میرے بچی کو 11 ماہ جو 9 سال کی بیٹی ہے اس کو گھٹنے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اٹھایا ہے اور میرے ہسبینڈ کی پکچر دکھائی ہے جو کہ روم میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے کیا ہیں. اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں. بابا کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ گھر پہ نہیں ہے. میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے. یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہو کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اٹھا کے، اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں 3rd فلور سے. میرے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا، اور انہوں نے لا کے مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس میں رکھ دیا، بٹھا دیا وہاں پہ، اور میرے بچوں کو اسی روم میں بند کر دیا لابی میں. میرے بچے اس طرف روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں. میں وہاں پہ بیٹھی تھی آفس میں، میرے ننگے پاؤں تھے، یہ میرے پاؤں پہ جو ان کا ہیڈ تھا ان کو میں پہچانتی ہوں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. چند سیکنڈ کے لیے وہ فیس آف کرنے کے لیے ماسک اتارتے ہیں، میں ان کو پہچانتی ہوں فیس سے. اس بندے نے کیا کیا کہ شوز پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا اور مجھے پوچھتا رہا کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو، اپنے نمبر سے وہ بلاؤ. میرے نمبر سے میرے ہسبینڈ کے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہے. میرے ہسبینڈ کسی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جہاں پہ کوئی سگنل پرابلم تھی، ان کا نیٹ موبائل کام نہیں کر رہا تھا. انہوں نے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہیں، نمبر بند جا رہا تھا. یہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ چودھری صاحب کہاں ہیں. میں نے کہا میں ایک ہاؤس وائف ہوں
ان کی سوشل لائف ہے. مجھے نہیں پتا کہ چودھری صاحب کہاں گئے ہیں. ان کو ہزاروں دن میں کام ہوتے ہیں, ہزاروں لوگوں سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے, تو ہر کام وہ مجھے بتا کے نہیں کرتے ہیں, نہ مجھے بتاتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے کبھی ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا, مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے مجھے تشدد کیا, مجھے گندی گالی گلوچ کی میرے ساتھ, اور مجھے تو شرم آ رہی ہے, میں بتا نہیں سکتی ہوں آپ بہن بھائیوں کو کہ انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا, جو بدتمیزی میرے ساتھ کی, جو انہوں نے لینگویج یوز کی میرے ساتھ. پھر ان کا جو ہیڈ تھا وہ کہنے لگا کہ اس کو اٹھاؤ, اس کے بچوں کو اٹھاؤ, ساتھ لے چلو. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ لوگوں نے مجھے لے کے جانا ہے تو بے شک لے جائیں, لیکن میرے بچے چھوڑ دیں. میرے بچے معصوم ہیں, 11 ماہ کا بیٹا, 9 سال کی بیٹی ہے, بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. میرے بچوں کو مت لے کے جائیں. میں نے بڑی جو ہے نا منتیں کی, فریاد کی ان سے. کچھ لوگ ان میں جو تھے بہت اچھے بندے تھے, انہوں نے بہت جو ہے نا اچھا میرے ساتھ سلوک کیا. میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے برے تھے, لیکن جو 3 بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین سلوک کیا میرے ساتھ. مجھے شرم آ رہی ہے, میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈوں سے مارا, کسی کے بازو توڑا, کسی کی فنگر توڑی ہے, کسی کو استری گرم کر کے جلایا گیا ہے, جس کی میرے پاس ویڈیو اور فوٹوز موجود ہیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں, میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بھائی, اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ رہی ہوں. ہمارے گھر میں جو اس دن واقعہ ہوا ہے کہ وہ 9 بجے آئے, 1 بجے تک مسلسل 4 گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں, تشدد کرتے رہے ہیں. اور جب وہ چلے گئے ہیں, اسی روم میں آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی, سامان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا, یہاں پہ نیچے ان کا بلڈ گرا ہوا تھا ملازمین کا, یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں, کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں. مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش ہے, نہ خود کی ہوش ہے, نہ ان کا. میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پورا من شہری ہیں, ہم پاکستانی ہیں, کوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے, ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے. اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلم مت کریں ہم لوگوں پہ. اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں, کسی اور طریقے سے تشدد کر لیں, اس طرح تو مت کریں. مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے, مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو ہے نا, دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں, بیٹیوں والے ہیں. اگر یہ سوچیں کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں چادر چار دیواری تقدس کو پامال کر رہے ہیں, پہلے اپنی ماں کو, بہن کو, بیٹیوں کو مد نظر رکھیں, اور یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں. میں اس دن کی جو ہے نا بہت اپنے اندر گلٹی فیل کرتی ہوں, اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا کہ وہ جو ہے نا ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گئے ہیں, اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے باہر بتایا کسی کو یا باہر نکلی تو ہم کل پھر آئیں گے, اس سے بھی برا حشر کریں گے. تو جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ 15 پہ کال کریں. 15 پہ ہم نے کال کی ہے. میں تھانے گئی ہوں 4 بجے. تھانے میں بھی کوئی بندہ جو ہے نا نہیں سن رہا ہماری بات. میں نے کہا کہ اس طرح نامعلوم افراد آئے ہیں, اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مجبور ہیں, آپ کو پتا ہے وہ کون بندے تھے. میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نے کیوں آنا تھا آپ لوگوں کے پاس. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون لوگ تھے. بہرحال جو ہے کل کو یہی بندے ہمیں کہیں گے کہ جو ہے ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیں گے, تو کل کو یہی بندے ہمیں آپ کو لے جائیں گے ہم سے, تو ہم بھی مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھانے جائیں گے, تھانے عدالت میں جائیں گے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. عدالت میں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں, ہم لوگ تھانے میں نہیں جا سکتے, تو ہم لوگ کہاں جائیں گے.
اگر ہم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کس کو پکاریں گے بھائی، کس کا کیا آواز اپنی پہنچائیں گے؟ تھانے والے نہیں سنتے ہیں، عدالتیں والے نہیں سنتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، تو اور ہم ماں بہنوں بیٹیوں کا تو پھر اللہ حافظ ہے. میں نے بڑی منتیں کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دی اپنی، جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے. اپلیکیشن دے کے ہم لوگ گھر آ گئے ہیں. کل کا واقعہ اور کل جو ہوا ہے اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک کنٹینیوسلی وہ کبھی صبح آ جاتے ہیں، کبھی شام کو آ جاتے ہیں. جی ہم CDA کے بندے ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں آرڈر ہے، ہم جو ہے نا گھر کی توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں. کبھی آگے ڈیسک اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی چیئرز اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی فیملی کو ہراساں کرتے ہیں، کبھی پکچریں بناتے ہیں آ کے. کل میں گھر پہ نہیں تھی، رات کو 6 بجے آئے ہیں وہ ہیوی مشینری لے کے. انہوں نے کافی آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی توڑ پھوڑ کی ہے گھر کی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں، یہاں کوئی نوٹس ہے، ہمیں نوٹس دیں پہلے. وہ کہتے ہیں جی نوٹس نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا پھر آپ کس بیس پہ گھر پہ آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم تو مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم. جبکہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے، لوگ پارکنگ ایریا لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کے بچے کھیل کود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ. اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح گھسے ہیں ہمارے گھر پہ؟ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس NOC ہے، کاغذات دکھائے ہیں ان کو، انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھائی. وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کیا، انہوں نے چلے گئے ہیں گھر، جبکہ ہمارا ادھر بہت ضروری سامان پڑا ہوا تھا. سامان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں. اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے. کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی توڑتے ہیں، کبھی اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اس طرح ہوچے ہتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس چیز کو روکا جائے. ہم پورا من شہری ہمیں سکون سے رہنے دیں، اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے باہر رکھیں، گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی. میں اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میڈم یہ بتا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو دستاویزات موجود ہے، جی اس کے بھی ویڈیو ثبوت ہوں گے جو آپ کے ملازم کو جلایا گیا یا ان کو پائپوں سے اس کے بعد جو ان پہ تشدد کیا گیا، جی جی اس کے ثبوت ہیں؟ اور کیا آپ کے گھر میں جی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے نا، وہ سارا وہ توڑ پھوڑ کے کر کے گئے ہیں، وہ سارا اٹھا کے لے کے گئے اس دن. آپ کے گھر میں CCTV ہے؟ جی 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 چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہم نے ایک سیکنڈ جی یہاں پہ ہم نے ٹویٹ اسی دن ٹویٹ بھی کی تھی، جی جی فوٹوگرافس کے ساتھ میں نے ٹویٹ کی تھی، اور وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، اور وہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے. ٹویٹس پہ آپ دیکھ لیجیے گا، اور قومی اسمبلی میں بھی یہ چیز اٹھائی تھی اسی دن. میڈم میرا سوال رضا روز TV سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جتنے یہ واقعات ہوئے آپ نے ایک تو عدالت سے رجوع کیا ہے، تھانے آپ گئے؟ جی 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 تھانے گئے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں آپ پوزیشن لیڈر ہیں، تو آپ کس کس کے نوٹس لائے؟ آپ اسپیکر سے کہا، ایوان میں کہا، اور آپ آئندہ کا کیا آپ کا پروگرام ہے؟ آپ جیسے میڈم فرما رہی ہیں کہ آج انہوں نے کہا ہم دوبارہ آئیں گے. بہن بات کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں. جی جی آپ کر لیں بات، بہن نے کر لی بات. جی آپ کریں. آپ نے بات کر لی. اس کا یہ جناب کہ قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے چودھری اعجاز صاحب کے حوالے سے اور حاجی چودھری امتیاز صاحب کے حوالے سے بات کی، جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی. اور اپنے موبائل پہ میری اسپیچ آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا جی یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ کا فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ادھر بیٹھا تھا، ادھر اسپیکر ایاز صادق بیٹھے تھے، ادھر بلاول بھٹو بیٹھا تھا. یہ سارے لوگ بیٹھے تھے. حکومت کے جتنے اراکین یہ جعلی فارم 47 کے سب سے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اور میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا، یہاں پہ جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب اس کا نوٹس لیں. ہر کسی کی مائیں بہنیں ہیں، ہر کسی کے گھر میں جو یہ تشدد ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی
ایجنسیز کے لوگ جو ملوث ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں. جو محسن نقوی ملوث ہے, شہباز شریف ملوث ہے, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں یہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مریم نواز کے جو کل سٹیٹمنٹ تھی اس کو شدید الفاظ میں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان لوگوں کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہو سکیں. پولیٹیکلی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں. واحد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے جیل میں جو ان کا پانی بند کر دیا گیا, ان کی بجلی بند کر دی گئی, ان کی سہولیات ان کو انٹائٹلڈ ہیں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ان کو نہیں دی جا رہی. ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے. تقریباً 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے, ہماری 7 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ حالات ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا. آپ کی ان کی ہمشیرہ گان کو دیکھیں. ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں بشرا بی بی کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو, پی ٹی آئی کے ورکرز کو, اپنے ایم این ایز کو, ان کی فیملیز کو. یہ کربلا جیسا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. پر انش اور لاہور میں جو اس وقت کیسز ہوئے ہیں, ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں, عمر چیمہ صاحب دیکھیں, چودھری اجاز صاحب دیکھیں, میاں محمود الرشید صاحب دیکھیں, حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں 85 لوگ آج بھی ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں. ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. شرم آنی چاہیے. ریاست ملک ایسے نہیں چل سکتا, ان سے ملک نہیں چل رہا. فل فور تازہ الیکشنز کرائیں. جی, جو بات بہن نے کر دی اس کے بعد تو کچھ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہر بہن کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک گھر میں یہ واقعہ ہو گیا. ہم سب آج غیر محفوظ ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا, میری بہن کے ساتھ کیا ہوگا. ایسا دور میں نہیں سمجھتا اس خطے میں, دنیا میں 500 سال میں کبھی آیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس قسم کا تشدد ہم نے ابھی سنا یہاں ہوا ہے. یہ چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں میرا خیال ہوا ہوگا. اتنی عزت وہ بھی رکھتے تھے چار دیواری کی. جو اب ہم دیکھ رہے ہیں, ہر قدر ہماری پامال ہو چکی ہے. وہ دین کی قدر ہو, وہ تمدن کی قدر ہو, کسی کو خیال نہیں ہے. یہ وفاقی دارالحکومت ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہیں, جیسے تھانے والوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں, تو ہمیں جواب دیا جائے کہ کون ہے اس سب کا باعث, کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آئیں وہ سامنے, ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے. ایک آئینی ترمیم کرنی تھی, اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے, اس طرح قوم کی ضمیر پر حملہ کیا جاتا ہے, اس طرح غیرتوں کو للکارا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت صورتحال. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر واضح تھا کہ حق کس طرف ہے اور ظلم کس طرف ہے تو وہ آج ہے. آج کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی. آج ہمیں پتہ ہے کہ حق, سچ, سچائی کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کون ہے, جابر کون ہے. اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے, محکوم رہنا ہے, اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے, یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے, شرافت کے لیے. میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا, یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا, بات اب یہاں آ پہنچی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا, مجھے افسوس ہے بہن, میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ. اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں, پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو, جاگ چکے ہو. اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں. ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے. ہم نکلیں گے, ہر گلی کوچے میں, ہر قریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خلاف. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بالکل بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں, یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی. آج جو میں بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے. جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے, اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ. جی,
یہ جو بہت افسوس ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو یہ ریاست ہے, یہ ریاست کا کردار ہے. ہمیں تو شرم آتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب, آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا, ایک تحفہ دیا تھا, اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی. سب سے پہلے تو تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی اور جس طرح تمہیں 47 تھی جتوایا گیا, کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے, اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی بچوں کی بھی حرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ تم جمہوریت ہے, یہ جمہوریت نہیں, یہ بدترین پستائیت ہے, یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ظلم اور جبر. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں, ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی, ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے. ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم نکلیں گے, دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے, اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے, ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہے نکلے, اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا, کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا, کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے, اور آئین معطل ہے, اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. کوشچن لے لیں آپ سے, 2-3 کوشچن ادھر سے لے لیں, 2-3 ادھر سے آئے ہیں. یہ آفریدی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو وضعیت ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے, اور یا پھر وہ قاضی صاحب کی لیگیسی ہی لے کے چلیں گے؟ ایک یہ کوشچن. دوسرا یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی نے کال دی تھی اور اس کے بعد وہ واپس لے لی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھر میں پارٹی کارکنوں میں ایک بدلی کی فضا تھی. تو اس کے لیے باعث سیکرٹری جنرل آپ کیا کہیں گے, پالیسی کیا ہے پارٹی کی؟ دیکھیے, یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے, آئین پر حملہ ہوا ہے, لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں. یہ ایک فرض ہے, ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے, اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا, جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں, ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے, ہم نے کہا ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ دو, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے, لیکن پاکستان کی عوام اٹھی, پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا, ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے. جہاں تک تعلق ہے پچھلے 2 ہفتوں کا, دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ایک حد تک, لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. عمران خان صاحب موجود ہیں, ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ایک لائحہ عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق طے کر دیا گیا ہے. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائحہ عمل پر ہم کاربند ہوں گے, اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ٹیکا خان صاحب ایک سیکنڈ جی, میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فسطائیت جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے, ہم لوگ چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. محسن نقوی کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, آئی جی اسلام آباد کے اوپر, ڈی آئی جی آپریشنز, ایس ایس پی
मुतलका DSP और SHO तक इन लोगों को फिल फॉर जो एहलकार हैं इनको मुअत्तल करना चाहिए, और जो एजेंसीज के लोग हैं उनको भी मुअत्तल करना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए। दूसरी अहम बात यहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ हुई है, जहाँ पे उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया था और उनकी जान लेने की उन्होंने कोशिश की थी, मुख्तलिफ उनके खानों में चीजें डालने की, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। तहरीक इंसाफ और उसके साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी इसका मुतालबा करती है। पहले काजी साहब के टाइम पे तो ये था कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना ही खत्म कर दिया था आखिरी टाइम पे कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। अब नए चीफ जस्टिस हैं, क्या आपको खुद से दरखास्त लेके जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत तो इख्तियारात महदूद कर दिए गए, खुद से कोई दरखास्त ले जाने का बिल्कुल है कि ये भी आईनी बेंच के पास चला जाएगा, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, तो ये भी आइन में दर्ज। देखिए, आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहां मंजूर नजर जज बिठाए जाएं, जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है, बात को बसे पुष्ट डाल दें। तो हम तकाजा करेंगे, हम बिल्कुल उस बेंच के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट है मजमूई तौर पे उसके पास जाएंगे और ये मामलात उनके सामने रखेंगे। लेकिन आईनी बेंच के हवाले से आपने ठीक कहा, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसीलिए हैं कि आईनी बेंच में किन जजों का तकर्रुर होना है वो बिलाखिर हुकूमत तय करेगी। इस वक्त जो जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है उसमें अक्सरियत हुकूमत की होगी, तो हुकूमत अपने मनपसंद जजों को मुकर्रर करेगी। कहते हैं, क्या आपने ये मामला बहुत पहले आपके नोटिस में आया होगा, क्या कमेटियों में हुकूमती जो अरकान है उनके सामने भी ये मामला रखा गया, और असद कैसे तो आपने कहा भी कि हम 27 के आईनी तरमीम के हवाले से अपने को साथ मिलाएंगे, तो क्या उसमें आपको खदशात क्या है? 27वीं आईनी तरमीम में है क्या होने जा रहा है? क्या पुरानी तरमीम में गलतियां की इसलाह है या कुछ नई चीजें हैं जो इसमें शामिल? खान साहब यहाँ पे सॉरी जी स्पीकर साहब, आपकी इजाजत के साथ सबसे पहले आपने कहा कि कौन सी आईनी मतलब कौन सी कमेटियों में, जो आपकी स्पेशल कमेटी हमारे ही कहने पे बनी थी, हमारे इन MNAs की जो हकूक की सल्बी हुई थी उसी के ऊपर बनाई गई थी। उस कमेटी को हाईजैक करके 26वीं आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। हर मीटिंग में हमने ये बात की है, हर मीटिंग में हमने बात उठाई है, यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उस आईनी तरमीम का आज तक उस स्पेशल कमेटी का आज तक कोई मुस्बत उनका जवाब या कोई पेशरफ्त कोई नहीं हुई। तो वहां पे खुर्शीद शाह साहब उसके हेड हैं, उनको चाहिए, और स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब को चाहिए कि फिल फॉर हमारे MNAs के हकूक को उनको तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि वो उनका बुनियादी हक है। और वो आईनी कमेटी वो स्पेशल कमेटी इसलिए बनी थी ना कि आईनी तरामीम के लिए, वो गलत इस्तेमाल हुआ था, इलीगल इस्तेमाल हुआ था। स्पीकर साहब बात करें। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि ये जो हम कर रहे हैं अभी, चूंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानियों का इशू है। इमरान खान जो इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ अपने जात के लिए नहीं कर रहा, वो इस मुल्क पे आइन और कानून की बददस्ती के लिए कर रहा है। तो हम तमाम पाकिस्तानी जितनी भी अपोजिशन हैं, सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पंजाब में हैं, बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, लायंस के नुमाइंदे हैं, और दीगर ताजर और मजदूर और किसान तलबा, उनको भी अप्रोच करेंगे। हमने एक बहुत बड़े लेवल पे अभी इस तहरीक को आगे बढ़ाना है, ताकि हम ये जुल्म और जबर और ये गैर आईनी इक़दाम करोगे। जी एक पहला ये कि PTI ने दावा किया था कि जो मुनहरिफ अराकीन थे 26वीं आईनी तरमीम में जिन्होंने वोट डाले थे उनको अरबों रुपए दिए गए थे, इसका क्या सबूत है? और सेकेंडली ये इसी का पार्ट है कि अगर ये क्लेम दुरुस्त थे तो FBR ने अभी तक इसका क्या नोटिस लिया है? सेकेंडली सवाल ये है कि सर अगर तो आप लोगों ने शो कॉज नोटिस इनको दे रखे हैं, इनको अगर आप अपनी पार्टी से निकाल देते हैं तो जो 27वीं आईनी तरमीम आ रहा है तो वो डायरेक्टली उनको उसमें सहूलत जारी करते हैं। इस हवाले से क्या? यहाँ पे बहन आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, कल आप फाइनेंशियल टाइम्स इंग्लिस्तान का अखबार है उसमें एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश मॉडल की बड़ी बात होती है। तो बांग्लादेश मॉडल वहां पे आप मुलाहिजा फरमा लें, पहले क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप था, और कल 17 अरब डॉलर बांग्लादेश की जो MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस बांग्लादेश की, उसने हसीना वाजिद के जो उनके करंदे थे उनके बिजनेसेस को उन्होंने दिलवाए, स्टेट बैंक से दिलवाए, बाकी चीजों से दिलवाए। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके पास सीक्रेट फंड होता है, वो इस्तेमाल करते हैं
XYZ। मेहरान गेट आप देख लें, मेहरान गेट क्या था? मेहरान गेट यही था ना, मुख्तलिफ जगहों से लेके वहां पे देना। कोई रिसीट देता है या कोई वीडियो बनाता है, वो तो बहुत रेयर ओकेजन होता है कि किसी ने कोई पिन कैमरा लगाया है, किसी तरह आप ले ले। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो वो कर लेते हैं, बाकी किसी के पास वो सर्च करके करते हैं। पर लिहाजा ये सारे के सारे हमारे मुतअद्दिद MNAs को ये ऑफर्स हुई, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं अपने MNAs को, जिन्होंने 3-3 अरब रुपए की ऑफर्स ठुकराई, जिन्होंने बर्बरियत को ठुकराया। मैं सलाम पेश करता हूं हाजी चौधरी इम्तियाज साहब को, उनकी फैमिली को, उनकी अहलिया को, उनके सारे बच्चों को। ये आपकी छोटी बच्ची यहां पे उनको घसीट के लेके गए थे। इस सारी फैमिली को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस सारी चीज के बावजूद ये एक आनी दीवार की तरह खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। शो कॉज नोटिस का सेक्रेटरी जनरल साहब को वो रिसीव हो गए। सेक्रेटरी जनरल साहब भी आपको बता देंगे, और पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब और हमारे बानी कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, आप बात करें। जी, हम फैसला करेंगे, जवाबात आ रहे हैं। हम एक कमेटी बनाकर हर केस को अलग-अलग देखेंगे, मौका देंगे लोगों को सफाई का, और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। साहब ये बता दें कि जब आप हुकूमत से निकल गए तो खान साहब का भी वर्जन था, आप लोग का भी था कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ कर रही थी अपोजिशन के खिलाफ। अभी जो आपके खिलाफ हो रहा है, तो आपकी वो शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह बेयार और मददगार दिखाई दे रहे जिस तरह आप है, तो आप मोहसिन नकवी और बिलावल को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? आपको नहीं पता आपके खिलाफ कौन कर रहा है, उसका नाम क्यों नहीं लेते? मैं तो नाम लेता हूं, मैं भी नाम दूं? आप चला ही नहीं सकते हैं, आप लोगों में हिम्मत है चलाने की? मैं तो नाम लेता होता हूं। आपके मालिकान में, मीडिया के मालिकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। लेट्स, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यहां पे मैं माजरत के साथ मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे नाम लेता हूं, मैं यहां पे नाम लेता हूं। आपके मालिकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। उन मीडिया मालिकान के नाम भी ले लें और उनके पीछे जो है उनके जितने सारे के सारे मीडिया मालिकान, एक ऐसा नहीं है कि जो चलाए। तो ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम फाइनल करने थे जुडिशल कमीशन के लिए, उस पर अब तक कितनी मुशावरत हुई है? क्या वो नाम जो है प्रपोज कर दिए गए? दूसरी बात है कि जो मौलाना साहब के साथ आपका इत्तेहाद था, उसका मुस्तकबिल क्या है? वो क्या आज भी है? क्योंकि 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, जबकि PTI जो है वो उसकी मूवमेंट की भी बात कर रही है। देखिए, मैं अर्ज कर दूं, इत्तेहाद ऐसा नहीं था। हमने उनसे गुफ्तगू की, जो एक उसूली गुफ्तगू थी। हमने उनसे यही कहा कि ये तरमीम पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये तरमीम नहीं होनी चाहिए। हमारी बात को उन्होंने सुना, और जो बुनियादी हुकूक पर एक हमला किया जा रहा था, जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात हो रही थी, वो नहीं होने थी। 26वीं आईनी तरमीम को हम दुरुस्त नहीं समझते। जो हुआ है, जो इसमें कर दिया गया है, वो भी एक हमला है पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, और हम इसको बुरा कहते हैं। लेकिन एक हद तक मौलाना साहब हमारे साथ चले, उससे आगे नहीं चले, ये एक हकीकत है। इससे आगे अब अगर वही सब कुछ वापस आता है, बुनियादी हुकूक पर हमला वापस आता है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब खुद उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हम तो मुखालफत करेंगे ही, लेकिन वो मुझे यकीन है कि वो खुद भी इसकी मुखालफत करेंगे। जुडिशल कमीशन के नामों की आपने बात की। जी, वो हो रही है मुशावरत। हाँ जी, कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग रखी थी, उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब भी आए थे। 1 पॉइंट एजेंडा पर हमने उस पर मुशावरत की, और पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि हम इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे। इस तरह एक दिन पहले पॉलिटिकल कमेटी में भी मुशावरत हुई, अब कोर कमेटी में भी मुशावरत का अमल जारी है, और उसके बाद हतमी पैनल कौमी असम्बली से और सेनेट से जाएगा वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन इमरान खान के पास, और वो हतमी नाम देंगे, और वो नाम फिर हम नेशनल असेंबली को भिजवा देंगे। अगर ये आईनी बेंच बनता है तो आपने गंडापुर साहब कह रहे तस्लीम नहीं करेंगे, आज आपने कहा है कि आप चीफ जस्टिस को नहीं करते, तो क्या समझते हैं कि अब इसको आज तरमीम को चैलेंज करेंगे या नहीं? चैलेंज करेंगे, और हम इस तरमीम को दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुकदमे लड़ना छोड़ देंगे। जो अदालत हमें मुयस्सर है, उसी अदालत के पास हमें जाना है। वो इमरान खान साहब के मुकदमे हों, हमारी पार्टी के मुकदमे हों, बहन का मुकदमा हो, जो भी अदालत होगी, हम अपना आईनी हक जो है उस अदालत से मांगेंगे। अगरचे हम समझते हैं कि आईनी बेंच जिस तरह बनाया गया है ये दुरुस्त नहीं है, आईनी तरमीम जो की गई है वो दुरुस्त नहीं है। क्यों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज है।